اچھا سر، اگر میں یہ کہتا ہوں دعا میں کہ اے اللہ میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں تیرے سامنے بطور وسیلہ پیش کر سکوں، میرے پاس ایک نسبت ہے کہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، اگر یہ نسبت پیش کر کے میں اللہ سے حاجت پیش کرتا ہوں تو پھر یہ کیسے مسئلہ ہے استعانت کے احرام ہوا یا کیسے شرک ہوا؟ نہیں، استعانت اور شرک نہیں ہے یہ، اس کو تو ہم کوئی شرک نہیں کہتے. استعانت تو یہ نہیں، وسیلہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے جی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اردو زبان ہم سب کو آتی ہے جی. ایک بندہ کہتا ہے یا علی مدد جی، وہ تو ڈائریکٹ حضرت علی کو پکار رہا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ حضرت علی تیرے مقبول بندے تھے، جو تو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اس محبت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں جی، میرا فلاں کام کر دے. تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ جی ٹھیک. یہ تو اللہ کی صفت ہے. آپ یہ بھی کہیں کہ اے اللہ جو تجھے تیرے نبی سے، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے محبت کرنا، اس تیری صفت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں تو آپ کریں. قرآن میں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ذریعے. تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے محبت کرتا ہے، ان کے اہل البیت سے محبت کرتا ہے. لیکن ان ہستیوں کو آپ نہ پکاریں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. ظاہری مدد تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی حضور نے مولا علی کو مدد کے لیے پکارا تھا. بھائی مولا علی زندہ تھے تو انہی کو پکارنا تھا. ہونا تو چاہیے تھا حضور امیر حمزہ کو قبر سے نکالتے، زندہ کر کے تو ساتھ لے کے آتے خیبر کے موقع پہ، پھر ہم آپ کی بات مانتے ہیں. کیونکہ آرمی چیف تو امیر حمزہ تھے، حضرت علی تو بعد میں آیا نا مین سٹریم کے اندر. جی، پہلے بھی ٹاپ میں تو تھے لیکن مین ٹاپ کے اوپر امیر حمزہ تھے. آرمی چیف تو وہ تھے نا بدر میں بھی احد میں بھی. بالکل. تو حضور ان کو قبر سے نکال کے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ جو دنیا سے چلا گیا. تو مولا علی آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنے مسائل کا حل انہی سے جا کے دعائیں کروائیں گے. اور اس کے ثبوت میں وہ بخاری کی حدیث ہے 1010، یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے. انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں مانگ رہے؟ حضور کے چچا کو لائے ہیں اور ان سے دعا کروائیے. تو نیک بندوں سے آپ دعائیں کروائیں، ان نیک بندوں سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، ان نیک بندوں سے نہیں. ہم ان کو نیک نہیں مانتے. تو وسیلہ اور توسل بالکل الگ چیز ہے. آپ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، آپ اللہ کے اسماء کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کی جو اپنے پیغمبروں سے محبت ہے، اہل البیت سے محبت ہے، اس کا وسیلہ پیش کریں. یہ وہ سارے ہیں جو بخاری مسلم سے ثابت ہیں. لیکن ونس آپ کسی بابے کو ڈائریکٹ پکاریں گے اور پھر آپ کہیں گے نہیں میں جو اس کو پکار رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ فلاں بابے کو میری خبر کر دے، وہ قبر میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کرے گا اور تو دعا قبول. یار اتنی لمبی ایکویشن کہیں قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں انبیاء کی دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، کوئی ایک دعا بتائیں. اس کے الٹ ملتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا تو مجھے بتائیں اللہ کا تعارف جو ہے بابا کروائے گا یا اللہ کا نبی کروائے گا؟ صحابہ کرام جب پوچھتے تھے تو کہا گیا کہ فرماؤ کہ میں ہر بندے کے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. وہاں تو کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ڈالا بیچ میں. وسیلہ واسطے اس طرح کے جو میں نے جس طریقے سے بتایا یہ جواز کی حد تک ہے، باقی اللہ اور بندے کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگیں ادعونی استجب لکم. البتہ پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے حمد اور دروشی پڑھنا ہے، وہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ ایک سلیقہ ہے دعا کا. نماز میں بھی ہم تشہد میں پہلے سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی، پھر دعائیں مانگتے ہیں. یہ ایک سلیقہ ہے دعا کرنے کا، لیکن مانگنا آپ نے اللہ سے. ایون نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہوا ہے جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، جس کو فنا ہے، تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے. اور بیٹا حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی نہیں رکھا ہوا، تم ڈائریکٹ اس سے مانگو. مولا علی تو حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا، تو منو دسو جنہوں نے اہل البیت نو وچ پایا ہوا ہے، نبیوں نو وچ پایا ہوا ہے. اے مولا علی دے شیعہ نے یا بنو امیہ دے شیعہ نے؟ مولا علی تو حسن کو کہہ رہے کہ منو نہ وچ پائی میں تے مر جانا ہی. او زندہ ہی او دے کولوں منگی اور اس کا کوئی دربان بھی نہیں کہ اس نے کوئی پہرے دار مقرر کیا ہے کہ اجازت لے کے اینو وچ پاؤ گے تو سنے گا، ویسے نہیں سنے گا. انہوں نے کہا کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. اہل البیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. یہ سب فراڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے.